اب کیا ہے، اب ہم مختلف مہمانوں سے ملیں گے. وہ لوگ جو جلسہ یو کے میں پہلے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ایک مہمان یہاں آ کر کیا کرتا ہوگا. تو آئیے ہم ملاحظہ فرمائیں. نظارہ پھر کرے ایک بار جلسے کا، چلو آؤ نظارہ پھر کرے ایک بار جلسے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبدالشکور دیجوی ہے، اس کو کہتے ہیں شکور بھائی چشمے والے. قادیان کی میری پیدائش ہے 19 مئی 1935 کی. اس کو نہ بجلی ہوتی تھی نہ پانی ہوتا تھا، لیکن ہمارے جلسے ضرور ہوتے تھے جماعت کے. سمیٹے برکتیں اس کی کرے دیدار جلسے کا، سمیٹے برکتیں اس کی کرے دیدار جلسے کا. مسجد نور کی گراؤنڈ تھی، وہاں ایک بوڑ کا درخت تھا، وہاں اسٹیج لگتا تھا، وہاں جلسے ہوتے تھے اور نیچے سب لوگ بیٹھتے تھے. تو گھاس ہوتی تھی، کسیر اس کو کہتے تھے، کسیر پر بیٹھتے تھے. کچھ سیڑھیاں بنتی تھیں، میں اور میرے دوست ہم سیڑھیوں پر جاتے تھے تو ان لوگوں کو دیکھتے تھے. ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور سب سے داڑیاں ہوتی تھیں اور 1-1.5 گز کا کپڑا سا باندھا ہوتا، اوپر کھیس لیا ہوتا تھا سردی کا. پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی، وہ دیکھی. پھر دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی پھر پاکستان کا شروع ہو گیا، پاکستان آ گئے یہاں سے. تو یہاں بھی ہمارے جلسے، پھر ربا بنا اللہ تعالیٰ نے ربا بنا دیا، وہاں بھی جلسے ہوتے تھے. شروع میں وہاں بھی ایسے ہی تھا، وہ زمین پر ہی لوگ بیٹھتے تھے، کسیر وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ترقی دی. مسیح موعود صاحب جو کہہ گئے تھے وہی باتیں پوری ہونی تھی کہ میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے اور اتنا دوں گا کہ ہم سیر ہو جائیں گے اور میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچوں گا. محبت ہی محبت ہے، نہیں نفرت کسی سے بھی. ایک جلسے کے مہمان کا دن کیسے گزرتا ہے؟ آپ فجر کے ساتھ کریں گے، نماز کے بعد ہم جائیں گے، جا کر تھوڑا سا سو جائیں گے، سو کر پھر ناشتہ کریں گے، چائے وغیرہ پئیں گے، اس سے پھر دن کا آغاز کریں گے. بار جلسے کا سمیٹے برکتیں اس کی کرے دیدار جلسے. جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلایا تو کیا بات ہے، پرچم ملکوں کے جھنڈے رکھتے ہیں، حضور اس کا افتتاح کرتے ہیں، پرچم دکھائی کرتے ہیں. کتنی دنیا آتی ہے، ساری کتنی دنیا یہاں آئی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ سب اس کا فضل ہے، مسیح موعود صاحب کی دعائیں ہیں، احمدیت کی برکت سے. جو کہہ گئے تھے سب کچھ وہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور کوئی نئی چیز. اس طرح سے کہتے ہیں امام مہدی آ چکے ہیں، ان کو مان لو، اس میں بچت ہو جائے گی تمہاری، ورنہ پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو جدید کا ہوا. ابھی حضور آئیں گے، افتتاح کریں گے، پھر آپ سب دیکھ لینا، حضور کو بھی دیکھ لینا، سب کو دیکھنا. پھر حضور جلسے میں خطاب کریں گے. تو یہ سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل میں کام، سارے خلفاء نے اسی طریقے سے کام کیا. تیرے بندے جہاں جلسے کی رونق کو خدایا راستہ کر دے، وہاں ہموار جلسے کا چلو آؤ نظارہ پھر کرے ایک بار جلسے کا، چلو آؤ نظارہ پھر کرے ایک بار جلسے. حضور آئے، حضور نے خطاب کیا، دعائیں دی حضور کو. کافی دیر کے بعد حضور کو میں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ حضور کو صحت دے، اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے. اور جلسے کی رونق دیکھیں، کس قدر لوگ، ہزاروں لوگوں کی تعداد، ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کر تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مسیح موعود صاحب کی باتیں پوری ہو جاتی ہیں. پر فرشتے نچھاور کرے. یہاں رہ رہا ہوں، سب لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بڑے فضل ہیں، بڑے کرم ہیں، اور ہر چیز کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. سب مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، آپس میں محبت کرتے رہتے ہیں گے. ساری دنیا میں اسی طرح جلسے ہوتے ہیں گے، اور بڑا اچھا انتظام. بس کوئی اتنے انتظام ہے، اتنا ہم گھر میں اتنا انتظام نہیں کر سکتے جو جماعت نے یہاں انتظام کیا ہوا ہے. یہ سب خدا تعالیٰ کے فضل، اس کے فضل. گنتے تھے دن اپنی تسکین جان کے لیے، پھر وہ چہرے بھی دیکھا، بہت معلومات وہاں سے بھی حاصل ہوئی ہیں. وہ بھی دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں تبلیغ کے ذریعے پھر وہ ساری تصویریں آتی ہیں، لگتی ہیں، لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر. بہت ہی اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، اس کے کرم ہے. بس خوش رکھو اللہ ہی اللہ. یا اللہ تو احمدیت کو اور ترقی سے نواز، ہمیں خیریت سے ہمارا جلسہ ہو، سب لوگ خیریت سے آئیں اور خیریت سے جائیں، اپنی حفاظت میں رکھیں. اخلاص اور پیار کی ہر ادا
بے غرض بے ریا دل نشین دلربا روے ہمیش سلامت پیرا تیری سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری روے ہمیش سلامت پیرا تیری سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری جانا کریے واری پاک مسیدیا جان نشینا تینو رب دیا رکھا پاک مسیدیا جان نشینا تینو رب دیا رکھا تیرے درشن کر دیا کدی نہ رجن اکا تیرے درشن کر دیا کدی نہ رجن اکا روے ہمیش سلامت پیرا تیری سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری جانا کریے واری اونچا چیٹا شملہ تیرا روے ہمیش سلامت اونچا چیٹا شملہ تیرا روے ہمیش سلامت رب دے خاص فرشتے تیری کرن ہمیش حفاظت رب دے خاص فرشتے تیری کرن ہمیش حفاظت روے ہمیش سلامت پیرا تیری ہے سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری لے پھر کرما والے نظراں پاچھڑ ساڈے ولے لے پھر کرما والے نظراں پاچھڑ ساڈے ولے موجا ہو جڑ ساڈیاں کریے واہ واہ بلے بلے موجا ہو جڑ ساڈیاں کریے واہ واہ بلے بلے روے ہمیش سلامت پیرا تیری ہے سرداری تیری اس سرداری تو جانا کریے واری تیری
इस सरदारी तो जाना करिए वारी रवे हमेश सलामत पीरा तेरी ये सरदारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी तेरी इस सरदारी तो जाना करिए वारी ये रोज कल मुबारक सुबहान मैया रानी. One of the most favorite spots here to remind. ये एक बहुत ही लोगों की पसंदीदा जगह है. यहाँ पर मेम्बरान जमात की डाइवर्सिटी मालूम होती है और मुख्तलिफ जो जमातें जो यहाँ पर कायम हुई हैं इसी जमात में. और वो एक मुल्क, वो ये आप जहाँ से आए हैं वो भी एक मुल्क है और वो है अमेरिका. तकरीबन 50,000 लोग यहाँ पर मौजूद हैं. अभी बाद में भी पता लग जाएगा कि कितने हैं. और मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर पहले मुबल्लिग थे और वो एक बहुत शानदार शख्सियत है. उन्होंने इतने लोगों को की बैत करवाई, यहाँ तक कि वो उनको जेल में भी रखा गया और बाद में भी हमें इस सिलसिले में ज़्यादा मालूमात हासिल होगी. और हमें एक बात जो सिखाई गई, और वो पाकिस्तानी कपड़ों में फिरते थे, और वो एक बहुत ही शानदार एक बात थी. एक छोटी लड़की थी जो उनके पास से गुज़री और उसने कहा कि क्या ये ईसा हैं. तो वो उनका कॉन्फिडेंस था, उनका रोब जो था, उससे लोग मरूब हुए. जी बिल्कुल, हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है इस USA की जमात के सिलसिले में. आइए देखते हैं. भी वाकिफ ना था मुझसे ना मेरा मोतक़िद, लेकिन अब देखो के चर्चा किस कदर. obedience इताअत और मुखलिसाना कोशिश रूहानी जमातों का ये तुर्रा इम्तियाज़ है. इस तरह ही ये तमाम क़ुयूद से बाला होकर तरक्की करती हैं. या तो आपको कैद कर लिया जाएगा या आपको इसी जहाज़ पर वापस जाना होगा जिस पर आप आए हैं. और उन्होंने नहायत इत्मीनान से बहादुरी से जवाब दिया. उन्होंने कहा, मैं वापस नहीं जा रहा क्योंकि मुझे मेरे खलीफा ने भेजा है कि मैं अमेरिका जाऊं और इस्लाम की तबलीग करूं. आए हम तारीख़ के औराक में जाते हैं और एक नेक आदमी के नमूने को देखते हैं जो बहादुर और आजिज़ बंदा, जो एक अज़ीमुश्शान मिशन पर अपने खलीफा की इताअत में निकला था. एक अज़ीमुश्शान मिशन पर उन्हें खलीफा वक्त ने बुलाया और फरमाया कि मैं आपको अमेरिका भेज रहा हूँ. खिलाफत की इलाही रहनुमाई वाले विज़न को और उसके साथ जुड़ी कामयाबियों की बरकतों का इजहार. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स जिसका नाम चार्ल्स सी राइट था, जो ऑस्ट्रेलियन था. वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से एक लंबा सफ़र करके मिलने के लिए गया, जिसका ज़िक्र मलफूज़ात में भी था. वो ऑस्ट्रेलिया में पहले मुसलमान हो चुका था. वो इस्लाम के बारे में मज़ीद जानना चाहता था. किसी ने उसको ये मशवरा दिया कि तुम इंडिया जाओ. और जब वो इंडिया पहुंचा तो वो लाहौर पहुंचा और लाहौर में किसी ने उसको कहा कि एक आदमी है जिसने मसीह मऊद होने का दावा किया और वो कादियान में है. उसी दिन वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए कादियान पहुंच गया.
اور اس ملاقات کے دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں ایک اسلامی نام دیا جو تھا محمد عبدالحق، اور انہوں نے اپنا وہ نیا اسلامی نام رکھا اور اپنی اس نئی پہچان کو بہت پسند کیا۔ یہ 1903 کی بات ہے، لیکن 3 سال بعد بھی اسے کبھی بھی اپنی وہ ملاقات نہیں بھولی، یہاں تک کہ ریویو آف ریلیجنس میں اس نے لکھا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں جماعت احمدیہ کا ممبر ہوں، اور میں صرف ممبر ہی نہیں ہوں بلکہ میں وقف ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام میرے آقا ہیں اور میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں۔ تو یہ تھے حضرت محمد عبدالحق رضی اللہ عنہ، جو پہلے صحابی تھے جن کو ہم جانتے ہیں جو امریکہ میں رہتے تھے۔ تو چنانچہ پہلے دن سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تبلیغ کے بارے میں امریکہ میں بہت آپ کی توجہ تھی، اور آپ کے خلفاء نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا انتخاب دنیا میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ خدائی نشان کے ذریعے اس کو چنا گیا تھا، اور یہ نشان زوائن ایلینوائے میں ظاہر ہوا جب ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایلیا ہے، اور اس نے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چیلنج کیا۔ چنانچہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ تو یہ انتخاب کے ذریعے ہے، بلکہ پسند کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے ایک منصوبے کے ذریعے ہے۔ جہاں تک تنظیمی لحاظ سے تعلق ہے تو 1920 کی دہائی میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مبلغ کو امریکہ بھیجنے کا ارادہ کیا، انتخاب کیا، اور وہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں ایک طویل وقت تک جان الیگزینڈر ڈوئی سے گفتگو کا موقع ملا، اور اخبارات اور خطوط کے ذریعے خط و خطابت کے ذریعے۔ چنانچہ وہ برطانیہ سے 1920 میں امریکہ آئے، لندن سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 1919 کا جلسہ تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم الشان اعلان فرمایا۔ دسمبر 1919 میں آپ نے فرمایا کہ ہم ایک عاجز ڈاکٹر مفتی محمد صادق صاحب کو امریکہ بھیجیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا جو عالمی تصور تھا وہ یہ تھا کہ اسلام احمدیت کو پوری دنیا میں پھیلائیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ کو پہلے برطانیہ بھیجا گیا، اور جب آپ کو بھیجا گیا تو اس وقت جنگ عظیم اول بڑے زور و شور سے جاری تھی، اور جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ ہمیں انہیں نہیں بھیجنا چاہیے کیونکہ یہ بچ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ جب لوگ پہلے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، میں مارا ہی جاؤں گا نا، تو تم جانتے ہو اگر ایسا ہی ہوا تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور دوسری صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ میں قیدی بن جاؤں گا، تو میں وہاں تبلیغ کرتا رہوں گا، تو مجھے اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ تو یہ ایک خوبصورت تصور تھا ان کے ذہن میں۔ جب لوگ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ عرض کی کہ اس جنگ عظیم کے دوران جب کہ بہت سارے جہاز تباہ ہو رہے ہیں، آپ بھیجنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اگرچہ چکی میں گندم کے دانے پیس رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو پسنے کے پروسیس میں گر جاتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی اسی طرح ان آفات سے محفوظ رہیں گے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ لو آبرو حاضر ہے تیری راہ میں۔ اب یقیناً
حضرت مفتی صاحب رضی اللہ عنہ خود لکھتے ہیں جو آگے ہوا. آپ یہ لکھتے ہیں کہ میرے سامنے کئی جہاز تباہ ہوئے، جہاز پر تمام لوگ مر گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے دیکھا کہ اللہ جہاز کو چلا رہا ہے، اور ایک فرشتہ مجھ سے انگریزی میں کہتا ہے، صادق یقین رکھو کہ یہ جہاز صحیح سلامت پہنچ جائے گا. صادق بالکل تسلی رکھو کہ یہ جہاز صحیح سلامت پہنچ جائے گا. اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور وہ برطانیہ میں بحفاظت 1917 میں پہنچ گئے، اور پھر وہاں سے امریکہ کے لیے 1920 میں روانہ ہوئے. چنانچہ جب وہ کام کے لیے آتے تھے، لیکن پہلے ہمیں ڈاکٹر مفتی محمد صادق رضی اللہ عنہ کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی. چنانچہ آپ بہت غیر معمولی آدمی تھے. آپ خود انگریزی زبان میں خط و خطابت کرتے تھے. تو ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جب آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کو امریکہ بھیجا جا رہا تھا، تو ان کا کام اس وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ جب وہ نیو یارک پہنچے، بلکہ ان کا کام اس وقت شروع ہو گیا تھا کہ جب وہ جہاز پر تھے اور 2 ماہ کے لیے آپ کو قید کر لیا گیا. جب وہ امریکہ پہنچے اور وہ ابھی اپنے جہاز سے ایک طویل سفر کے بعد اتر رہے تھے، تو امریکہ امیگریشن آفیسر نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ یہاں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک مبلغ ہوں. اس وجہ سے انہوں نے یعنی امیگریشن والوں نے انہیں فلاڈیلفیا میں جہاز سے اترنے نہیں دیا، اور انہوں نے نہایت بہادری سے جواب دیا کہ میری آمد کا بہت سی روحوں کو انتظار ہے. لیکن آف کورس یقینی بات ہے کہ امیگریشن آفیسر کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ تو حیران تھے، اور انہوں نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو نیو جرسی میں قید کر لیا، اور وہ وہاں 7 ہفتے رہے، جبکہ ان کے بارے میں واشنگٹن ڈی سی سے فیصلہ ہونا تھا. اس دوران ظاہر سی بات ہے حضرت مفتی صاحب رضی اللہ عنہ نے جیل میں ہی کام کا آغاز کر دیا، اور جیل میں اپنے ساتھیوں کو پیغام پہنچانا شروع کر دیا. اور یہ خبر اتنی دور تک پہنچ گئی کہ قادیان تک پہنچ گئی، اور آپ کے آقا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑے پرشوکت الفاظ میں فرمایا، امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک طاقتور ملک ہے، لیکن ابھی تک ان کا دنیاوی بادشاہوں سے مقابلہ ہوا ہے، اور ابھی تک ان کا روحانی بادشاہ سے مقابلہ نہیں ہوا. اگر امریکہ کا ہماری بادشاہ سے مقابلہ ہوا تو وہ ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکے گا، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. جب عشق کی پھر جیت کیا اور ہار کیا، پھر جیت کیا اور ہار کیا، طوفان سے جب ٹکرا گئے. مفتی صاحب ہے. چنانچہ مفتی صاحب کو اپنے خلیفہ وقت کی طرف سے روحانی اعتماد حاصل تھا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت مفتی صاحب جب ایک مسئلے کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ آپ کی تعلیم و تربیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، تو آپ ان تمام دلائل کو جانتے تھے، اور وہ مفتی صاحب پہ بہت واضح تھے کہ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے. اور یہ ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق تھا. تو وہ آپ دوسری باتوں کے بارے میں، جس طرح کہ مارکس گاروی بات کر رہا تھا، تو مارکس گاروی کے جو ماننے والے بے شمار لوگ تھے، وہ برطانیہ سے آنے والے اس آدمی سے بہت متاثر ہوئے جن کا نام مفتی محمد صادق تھا. اور یہ بہت پیارا، شاندار اخوت اور محبت کا پیغام اور اسلام احمدیت کا پیغام تھا. ان ابتدائی مسلمانوں کی قربانیوں کو دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد صادق رضی اللہ عنہ جب وہ لکھتے ہیں کہ اس سہمائی میں 100 سے زائد لوگ احمدیت میں شامل ہو چکے ہیں، اور آپ نے یہ بھی لکھا کہ ان میں سے 10 میں خود تھا. آپ جانتے ہیں ان پر کام کیا اور اسلام میں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے رہنمائی کی.
تو آپ تمام لوگوں کو جن کو مسلمان بنا لیتے تھے ان کو گویا داعیان اللہ بناتے تھے، اور وہ گویا آگے مبلغ بن جاتے تھے، اور اس طرح امریکیوں کے دلوں میں اسلام احمدیت کی محبت پیدا ہوئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک بار جب وہ شامل ہو جاتے تھے تو وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مسلم سن رائز کے لیے مضامین لکھتے تھے، نظمیں لکھتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اشعار لکھتے تھے، اور یہ سب کام وہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی مدد کر سکتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کے وہ مالی قربانی کرتے تھے۔ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب قرآن کریم کی سورہ ضحیٰ کی آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ تیرا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کا گروہ اس گروہ میں شامل ہے دن بدن، ماشاءاللہ۔ جب چل پڑے تو چل پڑے، پھر تیر کیا تلوار کیا، پھر تیر کیا تلوار کیا، پھر تیر کیا تلوار کیا۔